محترم سامعین گرامی قدر، آج کی کلاس میں ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے جس کا تذکرہ کیا جائے گا، اور وہ مسئلہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر چند افراد جو ایک حویلی کے اندر رہتے ہیں، جب ان کے حالات اس قدر مخدوش ہو چکے ہیں تو پڑوسیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کہاں تک تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اور اسلام کے اندر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اتنی تاکید ہے نا، اللہ اکبر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں کہ کس قدر تاکید ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ میں اس کے متعلق چند ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث، ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو جو آپ علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی تھا نا، صحابہ اس کے اوپر چھپٹ پڑے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ وضو کا بچا ہوا پانی مجھے مل جائے، میں اس کو حاصل کروں، تو وہ لے کر نا اپنے چہرے کے اوپر ملنے لگے۔ اور جس کو وہ پانی نہیں ملا نا، تو جس کا ہاتھ آپ علیہ السلام کے اس بچے ہوئے پانی کے ساتھ لگا تھا، وہ اس اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے نا اپنے چہرے پہ ملنے لگا کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ اس کے اوپر حضور علیہ السلام کا بچا ہوا پانی لگا تھا۔ آپ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام وضو کے بچے ہوئے پانی کے اوپر چھپٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان صحابہ سے پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس بات کے اوپر برانگیختہ کر رہی ہے، ابھار رہی ہے کہ آپ یہ وضو کا بچا ہوا پانی اس طرح حاصل کریں؟ وہ صحابہ کرام کہنے لگے، حب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ، یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہے۔ یہ جملہ انتہائی قابل توجہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آج ہم بھی تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بڑا عشق اور محبت ہے جی، ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ محبت کرنے کی 3 علامتیں بتائی ہیں کہ کون ہے جس کو میرے ساتھ سچی محبت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، حضور نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، یا جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یعنی دونوں چیزیں ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا تو اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کریں گے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اس کی 3 علامتیں ہیں۔ ہر بندہ ان 3 علامتوں کے اوپر غور کرے گا جی، آیا ہم محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ، ہمارے اندر یہ 3 محبت کی علامتیں ہیں؟ پہلی علامت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، میرے ساتھ محبت کرنے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی بولے تو ہمیشہ سچ بولے۔ جھوٹا آدمی میرے ساتھ محبت کرنے والا نہیں ہوتا جی، بولتا جھوٹ ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ وہ تو وہ تھے جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی بھول کر بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور ہم ساری زندگی بولیں جھوٹ اور کہیں ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ بڑا عشق ہے، نہیں ہے جی۔ دوسری علامت آپ نے فرمایا کہ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ دوسری علامت یہ ہے کہ امانت کو ادا کرے جی، جو امانت ہے نا، امانت والے کو واپس کرے۔ اگر یہ امانت واپس نہیں کرتا، دھوکے کے ساتھ دوسروں سے مال حاصل کرتا ہے، کبھی ادھر سے چھینا کبھی ادھر سے چھینا جھپٹی کی ہوئی ہے جی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری علامت آپ نے ارشاد فرمائی، وَلْيُحْسِنْ جَاوَرَ مَنْ جَاوَرَهُ، حضور نے فرمایا تیسری علامت یہ ہے، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کے بغیر وہ بندہ جتنا مرضی ہے دعوے کرتا رہے، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اگلی روایت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انتہائی اہم بات ہے جی، جو اس حدیث کے اندر بیان ہو رہی ہے جی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہا گیا یا رسول اللہ
ان فلانتن تذکر من کثرت صلاتها و صیامها و صدقاتها، یا رسول اللہ ایک عورت ہے بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بڑے صدقے وغیرہ دیتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانها بلسانها، لیکن ساتھ والے پڑوسیوں کا جینا اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، تنگ کرتی ہے عملی طور پر، زبان کے ساتھ ان کو اس نے تباہ کیا ہوا ہے جی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہی فی النار، جہنم میں جائے گی، جتنا مرضی ہے نماز پڑھے، جتنا مرضی ہے روزے رکھے، جتنا مرضی ہے صدقات دیتی رہے، ہی فی النار، جہنم کے اندر جائے گی۔ ایک اور دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ فإن فلانۃ تذکر قلۃ صیامها و صدقاتها و صلاتها، یا رسول اللہ وہ زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھتی، زیادہ صدقات بھی نہیں دیتی، زیادہ روزے بھی نہیں رکھتی، فرض صرف ادا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور کوئی علامت؟ آگے بتایا گیا ولا تؤذی بلسانها جیرانها، لیکن یا رسول اللہ اپنی زبان کے ساتھ پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا کہ ہی فی الجنت، یہ جنت میں جائے گی۔ 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں اور بائیں، 40 جو گھر ہوتے ہیں نا اپنے گھر کے ساتھ ملے ہوئے، یہ سارے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بھی ناراض ہے نا کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے، جتنا مرضی عبادت کرے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ واللہ لا یؤمن، میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں کہ وہ بندہ، 3 قسمیں اللہ کے پیغمبر نے کھائی ہیں۔ صحابہ بڑے پریشان کہ پتہ نہیں کس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، 3 مرتبہ قسمیں کھا کے کہ یہ مومن آدمی نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے؟ آگے حضور علیہ السلام کا جواب تھا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ میں محمد 3 مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے قسم کھا کے بات ارشاد فرمائی ہے، اس لیے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ میرے پاس آئے، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، پڑوسیوں کے بارے میں اتنا بتایا حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے تو خطرہ ہو گیا کہ پڑوسیوں کو جائیداد میں شامل کر دیا جائے گا، کہ مرنے کے بعد جس طرح اولاد کو وراثت ملتی ہے نا، ساتھ پڑوسیوں کو بھی وراثت ملے گی۔ اتنا زیادہ تاکید ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ تو جہاں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے نا، تو جو گھر کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں نا وہ بھی پڑوسی ہوتے ہیں۔ بیوی سب سے بڑی پڑوسی ہوتی ہے، اور بیوی کے لیے اس کا شوہر سب سے بڑا پڑوسی ہوتا ہے۔ جس طرح عام پڑوسی کے ساتھ اگر کوئی حسن سلوک نہ کرے، حضور 3 مرتبہ قسم کھا کے فرماتے مومن نہیں ہے۔ اگر کسی کی بیوی بھی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کی شرارتوں سے شوہر محفوظ نہیں ہے جی، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے جی۔ تو بتانے کی بات یہ ہے، گھر کا ماحول، گھر کی جو سیٹنگ ہے اس کو ایسا بنایا جائے نا خوبصورت ہو جائے جی، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، ساتھ پڑوسیوں کا خیال کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، جب گھر کے اندر کھانا بناتے نا بیوی کو کہتے ذرا شوربہ زیادہ بنانا، ساتھ جو ہمارے یہودی رہتے ہیں نا ان کو بھی دینا ہے، یہودی مسلمان نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، مجھے خود کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا بنایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ والے جو یہودی پڑوسی تھے نا ان کے گھر کے اندر بھی آپ سالن بھیجا کرتے تھے۔ اور آج ہم ساتھ والے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر وہ اللہ کا بندہ کی بھول کر آ بھی جائے کوئی چیز مانگنے کے لیے پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ آپس کے اندر گھر کے اندر رہتے ہوئے 2 سکے بھائی ہیں، ان کے اندر جو ہے نا آپ معاملات دیکھ لیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس بات کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، باقی جتنی بھی عبادات کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو حسن سلوک ہے نا پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھا ہونا چاہیے، تب جا کے یہ عبادات قبول ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔